الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ سب مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں خداوند متعال سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ماہ پربرکت ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سورہ تفسیر سورہ نور کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اور کچھ حد تک آپ کی خدمت میں بعض آیات کے مطالب کو بھی بیان کیا ہے۔ عرض ہوا تھا کہ ہماری جو اساس ہے اور بنیاد ہے اس درس کی، وہ تفسیر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عظیم مفکر تھے، فیلسوف تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ متکلم تھے۔ تمام اسلامی علوم کے اوپر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈسکشن کی، اور جس میدان میں بھی وارد ہوئے ہیں بہت خوبصورت انداز سے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ حتیٰ قرآن کریم کی جب تفسیر بھی بیان کی ہے تو اس میں ان کا انداز دوسرے محققین اور مفسرین سے ہٹ کر ہے۔ جس طریقے سے بعض علماء کی جو تفسیر کا انداز ہے وہ تدبر در قرآن ہے۔ اس مطلب کو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے ہمارے بہت سارے علماء الفاظ کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے متعلق علوم قرآن کا چیپٹر بہت مہم ہے۔ خود علوم قرآن جو ہے وہ مقدمتاً جو ہے تفسیر سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اور خود اس کا بہت زیادہ اثر ہے تفسیر کو سمجھنے میں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اوپر جو ہے وہ اس کے شان نزول کے اوپر ڈسکشنز کرنا، تاریخی لحاظ سے قرآن کریم کی آیات کو دیکھنا، تو بہت سارے جو ایک عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جب تفسیر پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس میں وہ اقوال نقل کرنا، مختلف علماء کے مثلا اس آیت کے بارے میں یہ 3 قول پائے جاتے ہیں، اس لفظ کے بارے میں اتنے اقوال پائے جاتے ہیں، تو وہ لوگ اقوال میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل جو کام ہے تدبر قرآن کریم کا، اس سے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ تدبر کرو قرآن کریم میں۔ کیا تمہارے دلوں کو تالا لگ چکا ہے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر اصل مقصد جو تدبر میں ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لے کے آ سکیں، اس کے اصولوں کو سمجھ سکیں، اور وہ آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ ایک رہنما بن جائے۔ اور آپ نے ان سارے قصص قرآنی کو اور ان کی تفاسیر کو آپ نے اصل میں اس لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم دیکھیں کہ قرآن کتنے۔ آج آپ دیکھیں کہ تھوڑا وقت ملتا ہے کیونکہ ان دنوں میں جو ہے وہ لیکچر رات کو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، گفتگو بحث ہوتی ہے، دن میں بھی 2 لیکچرز ہوتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد بھی
ہمارا لیکچر ہوتا ہے قرآن کریم کا، اور کبھی کبھی ظہر کے بعد بھی ہوتا ہے، دن میں 4 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو عام روٹین میں جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھتے رہتے تھے، حالات سے آگاہ ہونا۔ لیکن ان دنوں میں ذرا کم ٹائم مل رہا ہے، تو میں ان 2 دنوں میں میں نے دیکھا میڈیا کے اوپر جو ہمارے چینلز ہیں ان کے اوپر جو تبصرے بہت سارے ہو رہے ہیں، ان کے جو کلپس آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں ہماری کنڈیشن۔ اور یہ ضروری ہے کہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے حالات دیکھیں۔ ہم آج بھی موضوع ہمارا کیا ہے چینلز کے اوپر، اکثر چینلز کے اوپر شیعہ سنی آپ دیکھیں کن موضوعات پہ الجھ رہے ہیں، تراویح کتنی رکعت چینل پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ پھر یہی موضوع یا علی مدد، وسیلے کا موضوع، یعنی یہ موضوعات جو عرصے دراز سے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور انہی کے اوپر پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، انہی سے ماحول ملک کا بگڑتا ہے۔ آپ ملک کی سچویشن دیکھیں آج، آپ دیکھیں یہی ہم نے چند دنوں میں سورہ نور کی تفسیر پڑھی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر ایک اچھا عالم اسی تفسیر کو، اور چینل کے اوپر ایک بڑا چینل جہاں پہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اگر وہ چند علماء انہی آیات کے اوپر گفتگو کریں اور اپنے معاشرے کے حالات کے اوپر ڈسکس کریں، آج ہماری نسل نو کدھر جا رہی ہے، ایسے نئی موضوعات ڈسکس کریں گے نا، کیونکہ اس میں وہ پروگرام میں ہی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے، آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے جو کیونکہ ہمارے حتی جو چینلز ہیں وہ بھی اپنے خاص اہداف کے تحت کام کر رہے ہیں، اور علماء سوسائٹی میں فرقہ واریت کا ماحول اور یہی چیزیں ہمارے اندر رہی۔ دنیا کہاں پہنچ گئی، دنیا کیا سوچ رہی ہے، مسلمانوں کے پیچھے کس طرح دشمنان دین لگے ہوئے ہیں، اور آج ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، بگاڑ کا شکار ہو رہی ہیں، ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو کن موضوعات، ان کے ساتھ کون سے موضوعات ان کے سامنے ڈسکس ہونے چاہیے تھے۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی 30 نمبر آیت، اور اس سے پہلے جو ہمارا موضوع ڈسکس ہو رہا تھا اس میں ہم نے آخری جو آیت پڑھی تھی وہ اس عنوان سے تھی کہ مومن مرد جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر خواتین کے لیے بھی حکم آیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنَاتِ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ دیکھیں جو حکم مردوں کے لیے آیا ہے عیناً وہی حکم جو ہے وہ خواتین کے لیے آیا، یعنی مردوں کو بھی حکم آیا کہ آپ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی فروج کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے حوالے سے کل کچھ گفتگو ہوئی بھی تھی، اور اسی طریقے سے خواتین کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو اس مسئلے میں مرد اور خواتین میں فرق نہیں ہے، یعنی ان دونوں، یعنی یہ جو رولز ہیں کہ آنکھوں کو نیچے کر کے رکھنا ہے اور جو ہے وہ اپنی فروج کی حفاظت کرنی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی قانون ہے، خواتین کے لیے بھی قانون ہے۔ یہاں پہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں، آنکھوں کو نیچے جھکا کے رکھنا اور جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، تو بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں مردوں نے ہی نظریں جھکا کے رکھنی ہیں اور مردوں نے ہی جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی۔ مثلا مرد نے تو مرد سے شرمگاہ چھپانی ہے، مرد نے جو ہے وہ آنکھیں نیچے کرنی ہیں، لیکن خواتین کا عموماً جو بہت ساری خواتین جو بعض ہیں جو سمجھتی ہیں ان معاملات کو، لیکن بعض یہ سمجھتی ہیں کہ ہم خواتین کے بدن کو بھی دیکھ سکتی ہیں، حتیٰ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم شاید خواتین کے لیے محرم ہیں، یعنی خواتین اپنے لیے ایک دوسرے کو محرم سمجھتی ہیں۔ یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے جو بہت ساری خواتین کے اندر، مسلمان خواتین کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی دوسرے کے جسم کے اوپر نگاہ کر لینا، حتیٰ اس کی شرمگاہ پہ نگاہ کر لینا، اس کو عیب نہیں سمجھتی۔ ایک بڑی تعداد خواتین ایسی موجود ہیں۔ تو یہاں پہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط سوچ ہے، حتیٰ ماں یعنی شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے، کوئی محرمیت نہیں ہے اس مسئلے میں، جس طرح مردوں کے لیے قوانین ہے عیناً خواتین کے لیے اسی طریقے سے قوانین ہے۔ پھر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ
اس کے بعد جو حکم ہو رہا ہے وہ زینت زینت کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ ہونے دے نامحرموں کے سامنے. تو یہاں پہ پھر انہوں نے ایک تفصیلی ڈسکشن کیا ہے کہ یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بعض احکام خاص طور پہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اپنی زینت کو چھپا کے رکھے، خواتین نے اپنی زینت والی جگہوں کو چھپا کے رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خواتین اور مردوں میں صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف شرمگاہ کا فرق ہے اور عورت کا فرق ہے. یعنی مرد کی جو ہے عورت ایک طرح سے ہے، خاتون کی عورت دوسری طرح سے ہے. صرف یہ فرق نہیں، بات سمجھتے ہیں صرف یہ فرق ہے. اس وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں کہ بس جو ہے وہ یہی تو ایک فرق ہے، بقایا تو سب ایک جیسے. تو دیکھیں یہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دیے ہیں مرد اور خواتین کو، کمالات کے لحاظ سے اور درجات کے لحاظ سے جس مرتبے پہ مرد پہنچ سکتا ہے وہاں تک خاتون بھی پہنچ سکتی ہے. اس وجہ سے معرفت کا پہلو ہو، شناخت کا پہلو ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خاتون بھی بلند ترین مرتبہ پہ پہنچ سکتی ہے، مرد بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن ان کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ طبیعت خاتون جدا ہے، مزاج خاتون جدا ہے، مزاج مرد جو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جو چیز بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے، جو خاتون ہے وہ مرد کی نسبت بہت نازک، اور اس کے اندر جو ہے اس کی شخصیت کے اندر ایک ایسی ایک خاص قسم کی جمال ہے جو تعبیر کیا جیسے ایک خاص قسم کا جمال ہے، ایک خاص قسم کی کشش ہے. اور نفیس خاتون کے اندر ایک نفاست خاص قسم کی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خاص قسم کا جمال پایا جاتا ہے جو مرد میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے آپ دیکھیں طبی طور پہ، اب یہ جو میں آپ بات عرض کر رہا ہوں یہ اس حوالے سے کہ جو اگلی آیت میں، اسی آیت میں جو ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے 30 نمبر آیت، اس میں آپ اگر توجہ کریں تو اس میں خواتین کے لیے خاص حکم آ رہا ہے نا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. یہاں تک آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے، خواتین نے بھی آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواتین جس مرد کو مرضی دیکھتی رہیں، ٹھیک ہے، جس طرح مرضی دیکھتی. یعنی اگر مرد کے لیے کسی خاتون کو لذت سے دیکھنا حرام ہے تو خاتون کے لیے بھی کسی مرد کو لذت سے دیکھنا حرام ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عمومی طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو مردوں کے اوپر نگاہ کرتی رہیں جس طرح مرضی. مرد کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے کسی خاتون کے اوپر غلط نگاہ کرنا. نہ، جس طرح مرد نے آنکھیں جھکا کے رکھنی ہیں بالکل اسی طریقے سے خواتین نے بھی آنکھیں جھکا کے رکھیں. آنکھیں جھکا کے رکھنے کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی اس میں پھر قانون جو آ جاتے ہیں کہ لذت بھری نگاہ سے کسی کو دیکھنا وہ درست نہیں ہے. مثلا کسی مرد کے جسم کو لذت سے دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، جس طریقے سے مرد کے لیے جائز نہیں ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے مخالف جن سے بھی، اپنی ہم جن سے بھی، یعنی خواتین نے خواتین سے بھی اپنی شرمگاہ کو چھپا کے رکھا. یہ نہیں کہ خواتین کے لیے محرم ہو جاتی، ایسا نہیں ہے. حتیٰ ڈاکٹر کے پاس بھی جب جائیں گی خواتین، لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گی تو وہاں پہ بھی پوری کوشش ہوگی سطر میں ہوں سارے معاملات. یہ نہیں کہ اب لیڈی ڈاکٹر ہے تو سب جائز ہو گیا، نہ، وہاں پہ بھی پوری کوشش سطر کی ہوگی. پھر خداوند متعال فرماتے ہیں اب خاص قوانین جو خواتین کے لیے آ رہے ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، خواتین اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کر سکتی مگر وہ چیزیں جو ظاہر ہیں، ٹھیک ہے، جن کو نہیں چھپایا جا سکتا، وہ جو ظاہر ہیں. اس کے علاوہ اپنی زینتوں کو چھپانا ہے، اپنے بالوں کو چھپانا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے کوشش کریں کہ، اور اسی طریقے سے وہ چیز حتیٰ جو اس نے پہنی ہوئی ہے جب تک اس کے بدن کے ساتھ ہے، مثلا اس نے
کانوں میں پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر بدن کے میں آ جائیں گی، جو بھی زینت میں آ جائیں گی، ان کو کوشش کرے کہ غیر محرم سے چھپائے۔ خوب اس کے بعد جو ہے وہ، اس کے بعد پھر یہاں پہ جو آئے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اپنی گردن پہ بھی جو ہے وہ چادر ڈال کر رکھے، جو اس نے سر کے اوپر کیا، اپنی گردن کو بھی چھپا کے رکھے، یعنی اپنی گردن کو بھی وہ ظاہر، اور وہ اپنے سروں پر اوڑے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالیں، یعنی سینہ بھی، وہ جو دوپٹہ ہے اس سے سینہ بھی کور ہونا چاہیے اور گردن بھی کور ہونی چاہیے۔ یہ معنی ہے اس کا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہاں پہ جو نقطہ آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اب سارا آگے پھر جو بیان ہوگا کہ کن کن کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں، مثلا شوہر ہے، اسی طریقے سے والد ہے، اسی طریقے سے بھائی ہے، وہ سارے رشتے میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ خواتین کے لیے خاص حکم کیوں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زینت کو چھپانا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مردوں کے لیے یہاں پہ نہیں ہے کہ مردوں نے اپنی زینت کو چھپانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین، عرض ہوا کہ بعض چیزوں میں خواتین بالکل مردوں سے جدا ہیں، ان کی وہ نفاست اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حیوانات بھی جو ہیں وہ ان میں جو مادہ ہے، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میل جو ہے اس کو نر کہا جاتا ہے اور فیمیل جو ہے وہ مادہ۔ جانوروں کے، حیوانات کے اندر بھی اور پرندوں کے بھی اندر آپ دیکھیں، حتیٰ آپ کبوتر دیکھ لیں، جفت کبوتروں کا جو جوڑا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو فیمیل ہوتی ہے وہ نفاست ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک خاص جمال ہوتا ہے، اس کا باڈی کا سٹرکچر بھی ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، ایک نزاکت ہوتی ہے اس کے اندر، ایک نفاست ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ عمومی طور پہ جو میل ہوتا ہے اس کا رجحان ہوتا ہے فیمیل کی طرف زیادہ، اور اس کے اندر جارحیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہ ایک شدت کی بعض اوقات رغبت بھی رکھتا ہے جو میل ہوتا ہے، اور وہ اس کے کی کنڈیشن میں وہ جاتا ہے فیمیل کی طرف۔ فیمیلز میں عموماً یہ چیز کم دیکھی گئی ہے، بہت کم، ان کے مزاج میں نہیں ہے، اگرچہ ممکن ہے بعض قضایا میں ایسا نظر آپ کو آئے، لیکن طبیعتاً ایسا نہیں ہے۔ طبیعتاً آپ دیکھیں کہ جو میل ہے وہ ہی زیادہ فیمیل کی طرف رجحان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جارحیت بھی ہوتی ہے، جارحانہ پن بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تجاوزات آپ دیکھیں ہمیشہ مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں، تجاوزات ہمیشہ سوسائٹیز کے اندر جب بھی دیکھنے میں آتے ہیں تو وہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا مردوں نے مثلا کچھ شہوت پرست مرد ہیں، انہوں نے کسی خاتون کو تنہائی میں دیکھا تو وہ تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ مثلا جو ہے وہ 4 خواتین ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا ہو کہ مثلا ہم ایک لڑکا انہوں نے دیکھ لیا، اب اس کو پر جارحانہ کوئی ہم حملہ کریں یا اس کو اور مثلا اس کی وجہ کہ آپ مثلا کہہ سکتے ہیں بعض لوگ کہ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ خواتین نے جو ہے وہ چند خواتین نے مل کے کسی لڑکے کو اس قسم کی اذیت دینے کی کوشش کی، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً خواتین جو نارمل خواتین ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی، مگر کوئی تھوڑا زیادہ ہی فطرت سے باہر نکل چکی ہوں، جس طرح آج کل کچھ سوسائٹی میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں حتیٰ حیوانات میں بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے، حیوانات میں بھی ہمیشہ میل کو رجحان فیمیل کی طرف کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، اور اس میں پھر جارحیت بھی اس چیز میں ہوتی ہے، اور جو فیمیل ہوتا ہے وہ فیمیل ہوتی ہے اس میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود ہمیشہ، اور ہمارے یہاں یہ دستور بھی آپ ایک چیز دیکھتے ہیں طبعاً کہ رشتے کے لیے بھی عموماً جو ہے، یعنی ہمارے یہاں بھی ہے، اور یہ طب انسان میں ہے، یہ طب حیوانات میں بھی ہے، جہاں پہ بھی جوڑوں کا تصور ہے نا،
جہاں پہ بھی میل اور فیمیل کا تصور ہے، نر اور مادہ کا تصور ہے، وہاں پہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نر کی رغبت زیادہ ہوگی جو ہے وہ مادہ کی طرف۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسانوں کے اندر ہے۔ اب انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہماری سوسائٹیز میں، اسلامی سوسائٹیز میں بھی ہم وہی فطری چیز کا اظہار دیکھتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ خواتین کی طرف آتا ہے۔ اس وجہ سے رشتے کے لیے بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں آج کل یہی رواج ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اب بعض نے یہاں پہ حقوق بشر والوں نے بھی یہاں پہ مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ شیخ مطہری نے یہ مثال بھی دی ہے کہ ایران یہ کیا ہوا، حقوق نسواں ہونے چاہیے، مرد اور عورت برابر برابر ہیں، ایسا کیوں ہے کہ جو ہے وہ جاری ہے کہ ان کو ایجاد کیا جائے؟ مثلا جس طرح خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ خواتین کا مزاج ہے، اپنے آپ کو سنوارنا زیادہ، ٹھیک ہے، اپنی زینت کا اہتمام کرنا۔ اور مرد جو ہیں اس کے برعکس وہ بھی زینت پسند ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہے، ایک نارمل حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کافی عرصے سے یہ ماحول چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح لڑکیاں زینت پسند ہے نا، لڑکے بھی اس طریقے سے ہوں، ان کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے پھر ایک مسئلہ دنیا کے اندر شروع ہوا کہ مثلا لڑکے لڑکیوں جیسا لباس پہنے، لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں جیسا میک اپ کریں، لڑکیوں جیسی اپنے آپ کو زینت میں لے کے آئیں، اور اس کے برعکس خواتین کو اس چیز پہ اکسایا گیا کہ آپ بالکل لڑکے کے جیسے بنے، یعنی کٹنگ اس کی طرح کرنا شروع کر دیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے لڑکے لباس پہنتے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے پہنے، تاکہ کوئی فرق نہ لگے۔ یہ ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، ہماری سوسائٹیز نے، کہ لڑکی کا ایک الگ سہولیہ ہونا چاہیے، لڑکے کا ایک الگ سہولیہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایسی چیزیں، احمقانہ چیزیں، پوری تاریخ میں انسانیت نے بہت کوشش کی کہ ایسی چیزیں اپنے معاشرے میں انٹر کرے، ٹھیک ہے، لیکن ان سب چیزوں میں انسان ناکام ہوا ہے۔ یہ کچھ عرصہ چلتی ہیں یہ چیزیں، انسان تنگ آ کے پھر اپنی اصلی روٹین میں واپس آ جاتا ہے، اور یہی ہوا، آپ تجربہ کر لیں، آپ اکتا گئے ہیں لوگ بہت سارے ان چیزوں سے، دوبارہ آپ دیکھیں آہستہ 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 وہی اصلی چیزیں واپس آ جائیں گی، یعنی کسی کا دل نہیں کرے گا کہ میں لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو زینت میں لے کے، کیونکہ وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا، اس کا نتیجہ بھی ان کو نہیں ملتا۔ لڑکا اپنے آپ کو جتنا بھی جو ہے وہ ظاہری طور پہ بنا لے، اس طرح اپنی شکل صورت بنائے، میک اپ کرتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، ٹائم لگاتا رہے، لڑکی کو اس کی ان چیزوں میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا۔ یہ طبی طور پہ ایک بحث بھی ہے، یہ جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ اس موضوع پر وہ تحقیقات پیش کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، وہ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان بحثوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو عموماً خواتین ہوتی ہیں وہ مرد کے اندر وہ جو چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک تو اس کی مردانگی، تو مطلب یہ اس کی شخصیت دیکھتی ہیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اور دوسرا جو زیادہ خواتین کا رجحان ہوتا ہے طبعاً وہ مال کی طرف ہوتا ہے، اس کے پاس ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو خواتین ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ اس کے برعکس مرد جو ہے وہ خاتون میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا اس کا، وہ عموماً جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ساس کی طرف سے ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ لڑکے کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، لڑکے کو جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جس سے شادی کروں، جو دنیا دار ہوگا اس کی یہی کوشش ہوگی میری بیوی جس کو میں زوجہ کے طور پہ چنوں وہ خوبصورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو جو ہے وہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ اما پتلے ناک کلی ڈھونڈنی، پنجابی ہمارے ہاں یہ محاورہ بہت زیادہ ہے، کہتے ہیں اما میرے کان وہ ڈھونڈ کے لیا جیڑی پتلے ناک کالی تو خوبصورت، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، تو ہماری سوسائٹی کا جو مزاج ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب یہ جو آیات ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ خواتین خاص طور پہ اپنی زینت کا خیال رکھیں، تو یہ اس مزاج کی وجہ سے ہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا حقوق بشر، حقوق نسواں والے، خواتین کے رائٹس والے ان موضوعات کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ خواتین کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ نفیس مزاج ہیں،
وہ نزاکت خاص قسم کی رکھتی ہیں، اور مرد ان کی طرف ایک جارحانہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹ حکم دیا، یہاں تک فرمایا کہ اپنی زینت بھی ظاہر نہیں کر سکتی اور زمین پہ زور سے پاؤں بھی نہیں مار سکتی، یعنی اس طرح نہ چلیں کہ آپ کے چلنے کی آہٹ جائے مرد تک، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں تک حکم ہوا بعض آیات کے اندر کہ جب وہ نامحرم سے بات کریں تو اس طرح بات نہ کریں، اتنی نرم لہجے سے بات نہ کریں کہ وہ کوئی بیمار ہو تو اس کے دل میں کوئی چیز آ جائے، یعنی اس سے نرم لہجے میں نہ بات کریں، اس سے سخت لہجے میں بات کریں۔ یہ ساری کیوں چیزیں بیان کی جا رہی ہیں؟ خاتون کے لیے خاص طور پہ حکم بیان کی جا رہے ہیں کیونکہ جو میل ہے اس کے اندر کشش ایک خاص قسم کی خاتون کے متعلق پائی جاتی ہے جو خاتون میں نہیں پائی جاتی مرد کے متعلق۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وظیفہ خاص طور پہ جو آ جاتا ہے، وظیفہ ذمہ داری خاص کچھ آ جاتی ہیں جو خواتین کے لیے، وہ اس وجہ سے ان کی طب کی وجہ سے، ان کی طبیعت کی وجہ سے، جو سب در کرتے ہیں، حتیٰ طبیعت جو حیوانات ہے، جو پرندے ہیں، ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مرد کے جھکاؤ کو آپ دیکھیں، حتیٰ میل کا حیوانات میں بھی آپ دیکھیں کہ میل کا جب تعلق بنتا ہے کسی فیمیل کے ساتھ تو وہ خود بخود اس کی خدمت میں چلا جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی چیزوں کی کیئر کرنا، یہ سارا جو ہے وہ حتیٰ جانوروں میں بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کے اندر بڑے راز ہیں۔ شہید مظاہری فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت سسٹم بنایا، جو ہی تعلق جڑا، اور خصوصاً فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حتیٰ حیوانات میں بھی جب جو فیمیل ہے وہ جب باردار ہو جاتی ہے، یعنی پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو میل ہے وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اتا یہ تو میں نے خود بعض موویز میں دیکھا ہے، جو یہ نیشنل جغرافی ہوتے ہیں حیوانات کے متعلق، اس میں نے دیکھا کہ ایک مووی میں دیکھ رہا تھا، اس میں شیر جو ہے اس کی جو مادہ ہے وہ خاص دنوں میں جب وہ باردار ہوتی ہے، یعنی پریگننٹ ہوتی ہے، تو ان دنوں میں وہ باقاعدہ ایک لائن کھینچ دیتا ہے، ایک ایریا مشخص کر دیتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اس ایریا میں پھر ایک قدم بھی کسی چیز کو دوسرے حیوان کو انٹر نہیں ہونے دیتا۔ تو انہوں نے پھر اس مووی میں دکھایا کہ ایک وہ جنگلی کتا تھا، تو وہ جو اس ایریے میں اس نے پاؤں رکھا اس ایریے میں، تو اس شیر نے اس کی گردن سے پکڑ لیا اس کو، اور اس کو پھر چھوڑا نہیں، اس کا سانس نکال کے اس کو چھوڑا۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہستی کو اللہ چلا رہا ہے، اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو دیکھیں خود بخود طبیعت میل، یعنی کچھ چیزیں جو میل کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ چیزیں جو فیمیل کے اندر رکھی ہیں، اور اسی سے پورا نظام ہستی چل رہا ہے، یہ جو انسانیت کا سسٹم چل رہا ہے انہی کیفیات کی وجہ سے چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ مثلا اگر خاتون کے اندر فرض کریں زیادہ عاطفہ نہ ہو، زیادہ عاطفہ نہیں ہوگا تو وہ بچوں کی کیئر نہیں کرے گا۔ اب جیسے مرد ہیں، آپ دیکھیں مرد کہیں تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی بچوں کی، لیکن خاتون کے اندر اللہ نے وہ خاص قسم کا ایک عاطفہ رکھا ہے، یہ خلقت میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں۔ مثلا آپ مرد جو ہیں وہ بچہ رات کو تھوڑا سا شور مچائے چیخے مار رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، بچہ تھوڑا سا اٹھے، ماں دیکھیں وہی لوریاں دینا شروع ہو جاتی، وہ گیلی جگہ پہ بچے کے سو جاتی ہے۔ باپ عموماً کیا کہتے ہیں، بڑا تنگ آیا ہوں میں بچوں سے۔ تو یہ دیکھیں یہ ان چیزوں کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ حقوق نسواں کے نام پہ ہم جو وہ جن سے خاتون کی جو خاصیت ہے ان کو ختم کر دیں، جو جن سے مرد کی خاصیت ہے ہم ان کو ختم کر دیں، یہ تو فطرت کے خلاف، اور فطرت کے خلاف جو بھی چلے گا وہ ناکام ہے۔ اس کنسیپٹ کو ذہن میں رکھیں، پوری تاریخ انسانیت میں جو بھی فطرت سے ہٹ کے چلا ہے وہ تھوڑا عرصہ چلا ہے، جو کنسیپٹس بھی آج سارے مغربی کنسیپٹس کیوں ناکام ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن انسان ان ساری ملحدانہ تھیوریز سے تنگ آ جائے گا، جس طرح یورپ تنگ آ چکا ہے۔ ابھی یورپ کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کے محققین ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں، اور اسلام کی طرف جو رجحان بڑھ رہا ہے تو وہ انہی بنیادوں پہ، انہی چیزوں کی، کہ اسلام بات کرتا ہے فطرت کی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ پھر آگے قانون تفصیل سے بیان ہونا شروع ہوئے کہ خاتون کے لیے وہ جو خاص احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی خاتون نے پھر سب سے اپنی زینتوں کو چھپانا ہے، اپنے جسم کو چھپانا ہے، اپنی زینتوں کو خاص طور پہ چھپانا ہے، اور سوائے چند رشتوں کے، وہ اب میں بیان کر دیتا ہوں، سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے شوہروں پہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے باپ دادا، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا،
یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش شہوت سے خالی ہوں یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پرواہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنا ہیں۔ اور نہ چلتے ہوئے اپنے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ایک حکم فرما رہا ہے وہ یہ کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور جب چل رہی ہو تو اپنے پاؤں جو ہیں ان کو زمین پہ اس طرح نہ مارو کہ وہ جو مخفی زینتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی آگاہ ہو جائے ان سے۔ مثلا پاؤں میں خلخال پہنی ہوئی ہے، فرض کریں کسی عورت نے، وہ زینت ہے، تو اس طرح پاؤں کو وہ رکھ رہی ہے کہ وہ اس خلخال سے بھی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا خلخال، جو مثلا اس کے اوپر ہو سکتا ہے کپڑا بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جب وہ پاؤں زور سے لگے گا، جس طرح بعض خواتین نے ایسے جوتے پہنے ہوتے ہیں یا اس طرح آپ دیکھ جا رہی ہوں تو مثلا پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے، خصوصاً یہ ایسی بلڈنگز جو جہاں پہ آفس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ سنائی دے رہی ہوتی ہے آواز، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اگر مرد، کیونکہ جن چیزوں کا سارے مردوں کو پتا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک کشش ہوتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود خاتون کے مزاج میں کتنی نزاکت ہے، اس کے وجود میں کتنی نزاکت، اور مخالف جنس میں کتنی کشش ہے، کتنی زیادہ کشش ہے۔ تو ان چیزوں کو، ان فطری چیزوں کو کیا حقوق نسواں کے نام پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح بہت ساری خواتین کہتی ہیں یہ کوئی بات ہے، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی فطری چیزوں، فطرت کی مخالفت کی جا رہی ہے، فطرت کی مخالفت کی جا سکتی ہے، فطرت کو تو قبول کیا جاتا ہے، اور جو فطرت کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر آج کوئی بھی اس حوالے سے کام کرے، مثلا خواتین کے حقوق کے حوالے سے صحیح کام کرے اور صحیح طریقے سے آئین اور دین بیان کرے، نظریہ بیان کرے، حجاب کے کنسپٹ کو صحیح طریقے سے بیان کرے، تو آپ دیکھیں سوسائٹی کا ماحول ہی بدل جائے۔ اگر ہمارے علماء ان مسائل پہ ڈسکشن کرنے کی جگہ جن مسائل پہ وہ لگے ہوئے ہیں، کبھی اس پہ کہ 8 رکعتیں ہیں تراویح یا 20 رکعتیں ہیں، کبھی یہ کہ یا علی مدد ہوگا یا درست ہے یا نہیں ہے، اور انہی موضوعات پہ چینلز پہ اتنے بڑے چینل جو جہاں پہ ایک بڑی تعداد سن رہی ہے، صرف یہ چیزیں جائیں گی، تو پھر مجھے بتائیں سوسائٹی کی کیا حالت ہوگی جو ابھی ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح ابھی پاکستان کے اندر اتنا مشکل ہو چکا ہے جوانوں کے لیے۔ یونیورسٹیز کی آپ کنڈیشن دیکھیں، کالجز کی آپ کنڈیشن دیکھیں، شادیوں کی آپ کنڈیشن دیکھیں، کہیں پہ اجتماع ہو وہاں پہ کنڈیشن دیکھیں، خواتین اصلاً بے پردگی کو عیب ہی نہیں سمجھتی، اپنے بدن کو ظاہر کرنا عیب ہی نہیں سمجھتی، حتیٰ آج یہ کنڈیشن ہے، مجھے کئی مومنین نے بتایا مجالس کے اندر اگر کوئی چادر، صحیح چادر پہن کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں۔ شہری ماحول میں زیادہ تر یہ ہے، جیسے خاص جو مثلا بڑے علاقے ہیں جو مالدار لوگوں کے، وہاں پہ تو مذاق اڑایا جاتا ہے کوئی چادر پہن کے آگے، دیہاتوں میں بھی اس طریقے سے بعض جگہ پہ علاقوں میں۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اتنی حجاب کی مخالفت، کوئی فلسفہ حجاب پہ گفتگو نہیں کر، جتنے چینلز ہیں آپ دیکھیں کسی پہ آپ نہیں دیکھیں گے فلسفہ حجاب پہ گفتگو ہو رہی ہے، حجاب کا مقصد، کسی چینل پہ آپ یہ گفتگو نہیں دیکھیں گے، یہ پروپیگنڈے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں اس کی وجوہات کے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے، تہمت کا موضوع ڈسکس نہیں ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی آج کیا کنڈیشن ہوگی، انحطاط مسلمین آج دین سے کیوں اتنے دور ہو گئے، کیا وجوہات ہیں، کیوں ہم طاغوتوں کے سائے میں چلے گئے، کیوں ہمارے اوپر اتنے پست حکمران آ گئے، ان موضوعات پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، اور جو کرے گا ان موضوعات کو تھوڑا سا بھی چھیڑے گا، آپ دیکھیں اس کو بڑے طریقے سے سائڈ پہ کرتے ہیں، بہت طریقے سے اس کو جو ہے وہ، اور ایسے لوگوں کو لے کے آیا جاتا ہے کہ جو ان موضوعات سے آ رہی ہیں، بالکل جو ان موضوعات سے آ رہی ہوں، اور جو ہے وہ انہی موضوعات پہ لگے رہے، وہ جو منشا ہے استعماری طاقتوں کی کہ قوم کے اندر فتنہ اور فساد اور تفرقہ ہی رہے، انہی چیزوں پہ یہ لڑتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مل کے اللہ کی طرف توبہ کرو، سب مل کے توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے صاحبان ایمان اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے قوانین کی پابندی کرو، اے مرد و خواتین،
لعلکم تفلحون، شاید کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود یہ قانون کتنا امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے خداوند متعال، میں نیکسٹ آیت کو آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 32 ہے، اور بڑی معروف آیت ہے جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں، یعنی جن کا نکاح نہیں ہوا، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں، اور ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ نادار ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک حکم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر نکاح کو عام کرنا۔ یہ آیت در حقیقت حکم دے رہی ہے کہ وہ لوگ جو نکاح جنہوں نے نہیں کیا ہوا، وہ ایک تو نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بڑی بنیادی چیز بھول گیا تھا، آپ کی خدمت میں ایک عنوان عرض نہیں کر سکا تھا، اس کو میں صرف اشارتاً بیان کرتا ہوں، کل پھر اس آیت سے آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، مسیحیت ایک ایسا دین ہے جو دنیا کے اندر جس کے بہت پیروکار ہیں۔ آپ دیکھیں، مسیحیت کے اندر شادی نہ کرنا کمال ہے، شادی نہ کرنا یہ کمال سمجھا جاتا ہے، یہ خوبی سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ ان کے ہاں جو ان کا روحانی شخصیات ہوتی ہیں، تب پاپ جو ہوتا ہے وہ اس شخص کو چنا جاتا ہے۔ آج تک ان کا یہ قانون موجود ہے کہ جس نے تجرد میں زندگی گزاری ہو، بغیر سوجا کے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اور اسی کو وہ روحانیت کہتے ہیں، اسی کو وہ نیک ہونا کہتے ہیں، بیوی کے بغیر، یعنی وہ در حقیقت شادی کو اور خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے کو ایک پست چیز سمجھتے ہیں، ایک گھٹیا چیز سمجھتے ہیں۔ یعنی کلی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ خاتون کو جو حقوق نسواں کی اتنی باتیں کرتے ہیں، اصل میں وہ خود ہی خاتون کی شخصیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور اس چیز کی آپ تاریخ مسیحیت میں ڈھونڈ سکتے ہیں، یعنی شواہد آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ خاتون کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ تو اسلام نے آ کے خاتون کو عزت دی ہے، یہ تو اسلام نے آ کے خاتون کا وقار بیان کیا ہے، اور خاتون کو مرد کے برابر آ کے کھڑا کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بھی سجدہ کرنے والی ہیں، وہ بھی سجدہ کرنے والے ہیں، یہ رکوع کرنے والی ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ آیات آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور خواتین کو برابر رکھا ہے جہاں بندگی کا موضوع ہے۔ تو مسیحیت کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا عیب جو تھا وہ یہ کہ وہ خاتون کو، وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کو کہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے قریب نہ ہی رہا جائے، یہ تعلق، خواہشات پوری کرنے والا جو تعلق ہے، یہ انسان کو گھٹیا بناتا ہے۔ اس وجہ سے جو اس سے جتنا دور ہے وہ اس کی فضیلت کے اتنے ہی قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ سب سے افضل ہے ہماری قوم میں، جیسے پاپ، یعنی علماء میں سے بھی وہ عالم مسیحیت کے اندر سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے جس کی زندگی جتنی خاتون کے بغیر گزری ہو، خواتین کے بغیر گزری، ٹھیک۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں پھر ان کے ہاں، کیونکہ انسان کی فطرت تو ہے، وہ تو رجحان رکھتی ہے، مثلا مرد عورت کی طرف رکھتا ہے، اور عورت کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات ہر کسی کے، دیکھیں یہ انسان کی خوراک ہے، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے نا۔ دیکھیں مسیحیت فطرت کے خلاف چلے ہیں۔ انسان کو جس طرح بھوک لگتی ہے، شادی کی ضرورت بالکل اسی طریقے سے۔ جس طرح اگر انسان کو خوراک نہ ملے تو وہ گناہ کرتا ہے، خوراک نہ ملے تو وہ تڑپتا ہے بھوک کی وجہ سے، اسی طریقے سے اگر انسان کو جنسی خوراک اس کی نہ وقت پہ ملے تو وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ۔ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کے درس میں، وہ جمعے میں میرے خیال میں، یہ میں نے خود بھی ان سے سنا، ان کا یہ مشہور جملہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ شادی کی یعنی بیسٹ عمر تو یہ 20 سال کی عمر تک ہے نا، صحیح۔ وہ ظاہراً کہتے تھے کہ یہ 30 سے اوپر، یا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی تھوڑی ہے، یہ تو اکٹھا رہنے والی بات ہوئی۔ صحیح شادی کی عمر تو یہی 18 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 22 سال کی عمر۔ اور آپ دیکھیں آج اس سوسائٹی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر عموماً جو جوان ہیں جن کی شہوتیں بھڑکی ہوئی ہیں اس میڈیا کی وجہ سے، تو ان کی تو شادی بہت جلدی، یعنی آج کل تو ہو سکتا ہے 15 سال سے پہلے، کیونکہ عموماً بلوغت کی جو ایک شرط بتائی جاتی ہے جو ڈسکس ہوتی ہے وہ یہ کہ خاص مادے کا اعلی تناسل سے خارج ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب ممکن ہے کیونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 15 سال سے پہلے ہی، اور ابھی تو شواہد اس کے موجود بھی ہیں
تو یہاں پہ ہمیں جو چیز سوچنے کی ضرورت ہے وہ جس چیز کی طرف ہمیں دیکھیں، اسلام نے فطرت کی بات کی. اب مسیحیت کے اندر کیا ہوا؟ اب وہ رک تو سکے نہیں ان معاملات سے، کیونکہ پھر تجاوزات شروع ہوئے، یعنی لوگوں نے چھپ چھپ کے گناہ کرنے شروع کیے. حتیٰ ان کے روحانی مراکز جو تھے، جو ان کے مذہبی مراکز تھے، ان میں بھی خواتین جینٹس جو ان کے ناجائز تعلقات اور یہ چیزیں سامنے آئیں. اب وہ وہاں پہ ایک نظریہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ غلط تعلقات کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کرنا یہ فساد ہے، اس فساد کو روکنے کے لیے شادی کا کنسیپٹ ہے وہاں پہ. توجہ کریے، اس فساد کو روکنے کے لیے شادی کا کنسیپٹ ہے. اسلام اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ تجرد، بغیر زوجہ کے رہنا، یہ قابل قبول نہیں. یہاں تک روایات میں آیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ کنوارے جائیں گے. یہاں تک روایات کے اندر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شب میرا اپنی زوجہ کے بغیر گزارنا بہت، یعنی اس کے بارے میں روایات ہیں، یعنی یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، خاتون کے یعنی زوجہ کے بغیر گزارنا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر جو اس متعلق روایات ہیں کہ جو تجرد میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے نقصان، نفسیاتی نقصانات اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جو روایات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. تو اسلام بہت زیادہ تلقین کرتا ہے، اور ہمارے علماء کرام کی سیرت اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی جلدی شادی کرنا، یہ سب اس کی دلیل ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے فساد سے بچنا ہے تو ٹائم پہ شادی کرو. مسیحیت کے بالکل برعکس ہے، فساد سے بچنا ہے تو وقت پہ شادی کرو. معاشرے کو فساد سے بچانا ہے تو وقت پہ شادیاں. اس وجہ سے جتنی چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، شادیاں وقت پہ ہونے پہ، وہ سب کے سب گناہ ہو رہے ہیں، وہ سب گناہ کر رہے ہیں، وہ اجتماعی معصیت ہے. اس وجہ سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی معصیتوں کے مقابل میں قیام فرماتے تھے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ بہت غصہ کرتے تھے جہاں پہ منکرات اجتماعی شکل پکڑتے تھے. جس طرح ہمارے یہاں شادیوں کے اندر جو لوازمات ہیں، کیونکہ شادی بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے لوازمات اتنے بھیانک ہیں کہ ان کی وجہ سے شادیاں رک جاتی ہیں. ان کی وجہ سے آپ دیکھیں 30 سال 32 سال 35 سال لڑکیوں کی عمر. حالانکہ روایت کے اندر آیا ہے کہ لڑکی کی عمر اگر زیادہ ہونا شروع ہو جائے وقت سے اوپر، وہ اس کی مثال بالکل پھل کی طرح ہے کہ پھل کو اگر آپ ٹائم پہ نہیں اتاریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. کتنی دقیق مثال ہے، کتنی خوبصورت مثال کہ پھل کو، میوے کو اگر ٹائم پہ نہ اتارا جائے وہ خراب ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں اپنی سوسائٹی کی کنڈیشن. پی ایچ ڈی کر لے، کس نے کہا ہے پڑھائی میں رکاوٹ ہے شادی؟ اگر انسان منظم ہو، اگر انسان واقعا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھے، اپنی شخصیت بنائے، تو شادی کے بعد زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ رشد آتا ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، ذہنی طور پہ وہ سکون میں آ جاتا ہے. اور پھر کہا گیا کہ جو شادی کرے گا اس کی عبادت کے بارے میں جو تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے شادی شدہ کی عبادت 2 رکعت اور غیر شادی شدہ کی عبادت 70 رکعت برابر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہوتا ہے اس نے اپنے نصف ایمان کو تحفظ دے لیے. شادی سے نصف ایمان بچ جاتا ہے، بقایا آدھے ایمان کی حفاظت کرو. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم میں سے جو لوگ جن کا نکاح نہیں ہے وہ نکاح کریں، اور غلاموں اور کنیزوں کے لیے بھی اہتمام کریں. جو صالحین ہیں بندگان میں سے، ان کی بھی شادیوں کا اہتمام کیا جائے. اور اگر وہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو مالی لحاظ سے کمزوری کو کبھی موضوع نہیں بنانا. اسلامی سوسائٹی میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو مال دے گا. یعنی ہمارے یہاں شادی اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ مالی لحاظ سے ہم کمزور ہو جائیں گے، اور دین کہتا ہے کہ شادی کرو، اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں فضل سے نوازے گا. جس طریقے سے ایک جوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ہے وہ اس نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کی کہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس خرچ وغیرہ نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو. تو وہ اس نے تعجب کیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنے خرچ نہیں اٹھا سکتا، تو آگے زوجہ کے کس طرح اٹھاؤں گا؟ تو فرمایا شادی کرو، شادی سے تمہارے معاملات چل پڑیں گے.
البتہ اس کے اوپر بعض علماء ڈسکشن کرتے ہیں، بعض آج کل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصولی طور پہ بات نہیں ہے، یہ خاص قضیہ ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جب مرد جو ہے وہ اپنے خرچے اٹھا سکتا ہو تو اس وقت وہ شادی کرے۔ اس کے اوپر پہلے انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ اسلام نے بعض چیزوں کو یہی اصول کے طور پہ ہے کہ آپ اگر شادی جو ہے وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خاص فضل سے نوازے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں خاص آثار آتے ہیں، خاص معنویت آتی ہے۔ رزق کا بہت زیادہ تعلق ہماری معنویت کے ساتھ ہوتا ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، ورنہ رزق کا حتیٰ ان چیزوں سے بھی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ ان تقدیر میں بعض اوقات جس کے جو لکھا ہوا ہے واضح ہے، وہ روایات میں بھی ہے۔ میں بس آخری بات کروں، مثلا یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک جگہ سفر پہ گئے، علاقے سے تھوڑا سا دور تھے، تو مسجد کے باہر رکے، اپنی سواری کو باندھا، ٹھیک ہے، تو امیر المومنین نماز جب پڑھی، وہاں پہ باہر کسی شخص کے حوالے اپنی سواری کی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ وہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، امیر المومنین اندر گئے، حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے 2 دینار ظاہرا 2 درہم یا 2 دینار جو تھے وہ اس کے لیے ذہن میں رکھ لیے کہ وہ جو کھڑا رہا ہے ڈیوٹی اس نے دی، اس کو جا کے دوں۔ اب جب باہر گئے تو وہ شخص غائب اور سواری کھڑی ہوئی تھی، اور دیکھا تو سواری کی گردن میں جو باغ تھی اس کی وہ تھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ لے کے اس نے جا کے لے کے چلا گیا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دکان پہ گئے، کسی دکان پہ تھے، لے لی جائے حیوان کے لیے جو اس کی گردن میں تھی، جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ذہن میں میرے وہ لفظ نہیں ہے۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ لینے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہی جو ان کی تھی وہی سامنے لٹک رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص سے کہا کہ دکاندار سے کہا کہ یہ کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ 2 درہم کی ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 2 درہم دیے اور پوچھا کہ یہ کون دے کے گیا؟ کہا یہ تھوڑی دیر پہلے ایک شخص دے کے گیا ہے اور ہم نے اس کو 1.5 درہم یا دینار دیے۔ تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اگر تھوڑا سا صبر کر لیتا تو یہ 2 درہم یا 2 دینار اس کو مل جاتے، لیکن اس نے جلد بازی کی تو وہی 1.5 اس کو حرام کے ملے۔ اگر صبر کر لیتا تو حلال کے اس کو 2 مل جاتے۔ تو بعض اوقات یہ رزق کا جو ہے وہ تعلق، یہ بعض روایات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ تقدیرات ہیں، اور پھر بعض ہمارے کاموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا جس طرح بعض کا زوجہ کی تقدیر میں زیادہ رزق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض کا بچوں کے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی مثلا خصوصاً بچیاں جن کی پہلی بیٹیاں ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمارے معاملات بہت بہتر ہو گئے زندگی کے، اسی وجہ سے کہا گیا نا بیٹی رحمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں، قریبی رشتہ دار، کہ ان کے ہاں جب بیٹی ہوئی تو ان کے ہاں وسعت آ گئی مالی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے برکت۔ تو یہ خود اصولی طور پہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی ڈسکشن ہم کریں گے کسی فرصت میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔ ماشاء اللہ سب بہت خوب۔ ایک سوال دوست نے کیا ہے یہاں پر، بعض گھروں کے اندر خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن وغیرہ کو محرم سمجھا جاتا ہے، اور گلے ملنے اور بوس و کنار عام ہے، تنبیہ کرنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محبت ہے اور صلہ رحمی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ جی، پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ سب نامحرم ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ہاں ہے، کلچر ہے، لیکن یہ غلط کلچر ہے۔ ان کو پردہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ، بلکہ زیادہ تر جو بعض اوقات معصیتیں ہوتی ہیں وہ انہی تعلقات میں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جی محرم ہے نا، محرم کا تصور ہے ہمارے یہاں، پھوپھی کی بیٹی ہوگی، خالہ کی بیٹی ہوگی، چاچو کے بیٹے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی آپس میں، ماموں کے بیٹے بیٹیاں ہو گئی، یہ سارے رشتے جو ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محرم ہے۔ تو اس وجہ سے پھر بعض اوقات ان میں تجاوزات بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم جو دیا ہے اس کے مطابق یہ سب نامحرم ہیں، ان کو آپ نے انہی دوسروں کی طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو وہ جو ہمارے یہاں رسمیں ہیں وہ تو بہت ساری بہت غلط رسومات ہیں۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ چاچا کا بیٹا، وہ تو برادری کا کوئی بھی آئے تو وہ ساری خواتین اس کو بعض علاقوں میں ہاتھوں پہ بوسے دے رہی ہوتی ہیں، گردن پہ بوسے دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ بالکل ایسی اگر روکا جائے تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود اس کو عملی کرنا شروع کریں گے، آپ خود
اس کو عملاً روکیں. مثلا آپ فرض کریں آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں، آگے سے خواتین آئی ہوئی ہیں آپ کو ملنے کے لیے، آپ کی قریبی ساری، آپ کہیں یہ درست نہیں. حتیٰ اس کا یہاں تک آپ دیکھیں گے اثر پھیلے گا اگر آپ روکیں گے یا چند دفعہ آپ اس کے خلاف عملی ایک اقدام کریں گے. زیادہ بات نہ کریں، اس کو عملی صرف کریں. زیادہ باتیں کرنے سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بس آپ کہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، آپ سے میں خوش ہوں، آپ سے میں راضی ہوں. حتیٰ پھر آپ سے جو محرم ہے وہ بھی آپ کو بوسہ نہیں دیں گی، وہ بھی ڈر جائیں گی. کیونکہ خواتین میں یہ چیز بڑی ہوتی ہے، اگر ان کی تربیت کی جائے تو وہ بہت محتاط ہو جاتی ہے، اور اگر ان کی تربیت نہ کی جائے تو وہ سب سے زیادہ غیر محتاط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تو دیکھیں ہمارے یہاں جو بہت ساری خواتین ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، یہ پیروں فقیروں کے پاس پھرتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ احتیاط کرو. تربیت نہیں ہوتی ان کی. لیکن اگر تربیت ہو جائے تو پھر حتیٰ جو محرم ہیں وہ بھی ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے یا گردن پہ بوسہ دیتے ہوئے ڈریں. تو یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ خود کتنا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان چیزوں کو بھی شامل ہے. جی بارک اللہ. آغا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ مردوں میں جاریت ہوتی ہے اور بعض مرد بیمار ہوتے ہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کریں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ بیمار سے کیا مراد ہے آپ کی یہاں پہ، آپ نے کیا مطلب لیا اس سے؟ بعض لوگ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، یعنی عفیف نہیں ہوتے، عفت نہیں ہوتی ان میں. عفت ایک طاقت ہے جس میں آپ نے اپنے اندر وہ پاور پیدا کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر مخالف جنس جو ہے اس کی کشش کم ہو. ٹھیک ہے، ہوس کم ہو، شہوت کا رجحان کم ہو آپ کے اندر. یہ عفت طاقت ہے. عفیف، جس طرح نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عفیف انسان ہے ممکن ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے. عفیف یعنی عفت، جو اپنی شہوتوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے. کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شہوتیں وہ بہت کنٹرول بھی کریں، لیکن کیونکہ یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے تو اس وجہ سے اکثر تقریباً جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اس مسئلے میں اندر ان کے مرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عفت کے مرحلے سے گزار لیا ہوتا ہے. یہ کمال ہے نا، جس طرح سخی ہونا، جس طرح علم والا ہونا، علم کمال ہے، سخاوت کمال ہے. یہ کمالات ہیں آپ نے جو اپنی ذات میں لے کے آنے ہوتے ہیں. عفت کمال ہے. عفیف وہ کس طریقے سے انسان بنتا ہے؟ جب انسان کا نفس پاک چیزوں کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے اور برائی کی طرف وہ نہیں اپنے آپ کو جانے دیتا، تو ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جس کو عفت کہا جاتا ہے. اور علماء میں تھا یہ، بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جن میں یہ ملکہ بہت سٹرونگ تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عام خاتون اگر اس سے بات بھی کرے تو اس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر نرم لہجے سے بھی بات کر لے پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر ایج کا بھی فرق ہوتا ہے. ایج کا مثلا جس طرح استاد محسن کراتی کا میں ایک درس سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، تو میں نے جو اس کے آفس کا بھائی دروازہ کھولا تو جس طرح آفس میں تو ارد گرد سارے لوگ تھے باہر، تو ہلکی سے میں نے ناک کی اور دروازہ اس طرح کھولا، دیکھا تو سامنے وہ آفس میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو میں اس کے پاس گیا تو وہ خاتون فوراً اٹھ گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں جی آغا اکیلے تو آپ کمرے میں ایک نامحرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے مذاق سے کہ آغا ہم حزب اللہ ہی ہیں، ہم حزب اللہ ہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ کس کو ماننے والے ہو؟ کہا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کو سلام نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو کسی نے کہا کہ یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام کرتے تھے خواتین کو، سلام جواب ہوتا تھا، تو آپ سلام و جواب نہیں رکھتے خواتین کے ساتھ. فرمایا کہ رسول اللہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، میں ابھی جوان ہوں، اس وجہ سے میں احتیاط کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر محسن کراتی نے فرمایا کہ تمہارے مولا تو اتنی احتیاط کرتے ہیں اور تم. تو یہ ہمارے لیے درس ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا انسان بہت عفیف بھی ہو نا، تو بعض چیزوں سے بچنا ہے آپ نے، بعض چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی مریض ہو، نرم بات کرنے سے اگر کوئی مریض ہو تو اس کے دل میں وہ آ سکتی ہے، برائی آ سکتی ہے، وہ میلان پیدا کر سکتے. جی سوالات بہت زیادہ ہے آج، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک دو سوال سے ختم کریں انشاءاللہ. ایک دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر آپ نے بیان ابھی کیا ہے اس رزق کے بارے میں، اگر رزق کا تعلق مالیت سے ہے تو پھر غیر مسلم زیادہ مالدار کیوں ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس سوال سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چند چیزیں ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے چند چیزوں کے اوپر. ایک یہ ہے کہ مال کا خود کسی کے پاس مال کا کثرت سے ہونا یہ دلیل نہیں ہوتی اس کے اچھے ہونے کی. یہ بالکل مثلا بہت ساری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کریم کہ اللہ اے اللہ ان کو آپ نے کفار کو اتنا مال کیوں دیا. وہ اعتراض نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک بات کہ اس کی وجہ کیا ہے ان کے پاس اتنے مال ان کے پاس اموال. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک خاص کنڈیشن میں ایک بات کی کہ خدایا یہ اتنا مال ان کے پاس ہے اتنی اولادیں ہیں اتنے ان کے پاس وسائل ہیں اور یہ آپ کی راہ کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے. ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے چند جوابات بیان کیے ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک اس سے جڑتی ہے چیز کہ اس کا تعلق نہ معنویت سے ہے اور ایک لحاظ سے اور نہ ہی مادیت سے. یہ کلی طور پہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس کے مطابق جس کو جتنا ملے گا. اب دوسرے قوانین ہیں جو جتنی معاشرے میں دیکھیں میں اگر فرض کریں کہ اگر اس کمرے میں بیٹھ کے میں تسبیحات صرف پڑھتا رہوں تو اس طرح تو رزق نہیں آئے گی. ٹھیک ہے دین اسلام نے کہا حلال کے لیے کوشش کرو یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے معنویت والی وہ میں نے اس لحاظ سے کی ہے کہ ہم بعض اوقات بعض عمل ایسے کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جو ہم نے سٹرگل کی ہوتی ہے اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. مثلا جس طرح کہا گیا نا زنا مال کو میں بے برکت لے کے آتا ہے فقیر کر دیتا ہے. زنا کا کیا تعلق ہے مال کے ساتھ وہ ایک مانوی ربط ہے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو آپ کا مال سے برکت اٹھاتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے عمل ہیں جو آپ کی مال میں برکت لے کے آتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سٹرگل نہیں کرنی. مغربیوں کے پاس جو مال آیا ہے وہ ان کی سٹرگل کی وجہ سے آیا ہے. اب وہ برکت والا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے کیونکہ برکت کو سمجھنا ہوگا کہ برکت سے کیا مراد. لیکن یہ ہے کہ جو مال آتا ہے وہ سٹرگل سے آتا ہے. لیکن اب جب مانویت اس میں آ جائے گی تو وہ صحیح راہ پہ خرچ ہوگا. تو میں نے وہ جو بات کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی کہ شادی جو ہے شادی کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ میں شادی کے بعد سٹرگل نہ کروں کوشش نہ کروں بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ میں نے شادی کر لیا اب رزق آئے گا. نہ اللہ آپ کے لیے راہ کھول دے گا. وہ مانویت سے وہ مراد تھی کہ اللہ آپ کے لیے راہ کھول دے گا اسباب بنا دے گا کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے. بعض اوقات آپ کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے ایک عمل کی وجہ سے بعض اوقات آپ کی زوجہ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چیز اس میں آ جائے گی. جی جزاک اللہ. کل کے کچھ سوالات میں سے ایک سوال لے لیتے ہیں. اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کی جائے کہ وہ اس میں پائی جاتی ہے تو غیبت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا چیز کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اس میں پائی جاتی ہو تو کیا یہ غیبت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی. یہی غیبت ہے نا. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں پائی جاتی ہے آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اور تہمت اس کو کہتے ہیں جو چیز اس میں نہیں پائی جاتی آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ٹھیک تو در حقیقت غیبت تو ہوتی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے. ہاں اس میں صرف ایک جو ہے وہ یہ کہ آپ کو جہاں پہ یقین ہے کہ میں نے ایک بات کرنی ہے یہ ضروری ہے کرنا یہ اس میں کسی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص فسق وہ فجور میں بہت زیادہ آگے ہے. اس میں بھی آپ کا کوئی مقصد ہے کہ یہ بات میں اس کی کر دوں تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں یا یعنی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ویسے اگر آپ کسی کے ایسی جس طرح بعض مزے لے رہے ہوتے ہیں تو وہ واضح سی بات ہے کہ وہ جائز نہیں. جزاک اللہ کا. ایک دوست کا سوال کیا تھا غالباً مجھے نام نہیں یاد کس نے کیا تھا متع کے بارے میں کہ مالی مسائل سے بچنے کے لیے اور یہ متع کرنا جائز ہے. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان قریب ایک سیشن رکھیں گے پراپر جو صرف متع کے اوپر ہی ہوگا اور اس میں تمام ہم باتیں ڈسکس کریں گے اس کے اسبات بھی اس کی تحقیق ساری جو ہے حدیث بھی قرآن آیت سے بھی ثابت کریں گے اس کو انشاءاللہ. صاحب ایک آخری سوال لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو تمام کرتے ہیں. دوستان کیونکہ زیادہ تر دوستان ہمارے باہر ممالک میں رہتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں اور وہاں پہ جو واش رومز ہوتے ہیں ان میں پانی کی سہولت نہیں ہوتی تو وہاں پہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں. بعض دوستان کا یہ سوال ہے کہ کیا اگر ہم ٹیشو سے طہارت وہ صاف کریں تو طہارت کافی ہے اور کیا اس کی بنیاد پہ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک فقی اس میں ہے آپ بیان کر دے گا اس کو. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو پیشاب ہے وہ سوائے پانی کے اس طہارت نہیں ہوتی. اس پانی کے علاوہ وہ پاک نہیں ہوتا انسان. ٹھیک ہے
اور جو پاخانہ ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ پتھر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا کسی چیز کے ساتھ کہ وہ نجاست زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن جو پیشاب ہے وہ آپ سوائے پانی کے اس کی طہارت نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس قسم کے مسائل میں آپ عموماً لازم بات ہے، واضح سی بات ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. تو اس کے لیے آپ اہتمام کریں، نماز تھوڑی سی لیٹ پڑھ لیں لیکن پانی مہیا کریں. تھوڑی سی لیٹ، بعض لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں نا کہ اول وقت میں نہ رہ جائے، تھوڑا سا ٹائم بعد میں کر دیں، لیکن کوشش کریں پانی مہیا کریں. کسی نہ کسی طریقے سے پانی اپنے پاس رکھیں نا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. انشاءاللہ